إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، اس سے پہلے آپ کے سامنے حصول ایمان اور اس کے متعلقات کا ذکر کیا گیا کہ ایمان کی بقا اور ایمان کا دوام کس سے وابستہ ہے. آج آپ کے سامنے اس کا ذکر ہوگا. کافی مفصل ایمان کا بیان ہوتا رہا، اور ایمان وہ دولت ہے کہ جس کی بقا کی ضرورت ہے. دنیاوی زندگی میں ایسے حالات رونما ہوتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کی ایمان میں لغزش آ جاتی ہے، اور ہمارا مقصود زندگی یہ ہے کہ ہم ایمان پر قائم رہیں، اور ایمان کا تعلق حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. آپ کی محبت اللہ کی وحدانیت کے اقرار کی دلیل ہے. اس لیے مولا کریم جل مجدہ نے اہل ایمان کو خصوصاً اور انسانوں کو عموماً اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام، عزت، توقیر و تعظیم کی تاکید فرمائی، اور ان کی گستاخی اور ان کی خلاف ادب باتوں سے منع فرمایا، اور بڑے بالتاکید منع فرمایا، کیونکہ یہ ایمان کا دار و مدار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. چند مقامات ایسے جن میں اہل ایمان کو ان لوگوں کی چالوں سے آگاہ کیا گیا جو ایمان نہیں رکھتے تھے، وقتاً فوقتاً بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے، موقع پا کر گستاخی کا کچھ اظہار کرتے. ان میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے، ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو، تم لفظ راعنا نہ کہا کرو، اور سب سے پہلے تم اس آپ کے فرمان ارشادات کو اچھی طرح کان لگا کر سن لیا کرو، تاکہ تمہیں دوبارہ راعنا کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے. ہماتن گوش بن کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دیا کرو اور اچھی طرح سن لیا کرو. وللکافرین عذاب علیم. معلوم یہ ہوتا ہے اس آیت کے جملہ سے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں جو بارگاہ نبوت کی شان کے شایع نہیں ہے، تو ان کے لیے فرمایا گیا وللکافرین عذاب علیم. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کفر کا اطلاق کس پر ہو رہا ہے؟ جو گستاخی کرتا ہے. شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بعض اوقات یہودی بھی آتے اور کچھ ارشادات سن کر جاتے. ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بات کو اچھی طرح نہ سمجھنے کے موقع پر عرض کیا، راعنا یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب ہماری رعایت فرمائیے، اور اس کلمے کو دوبارہ تکرار فرمائیے. تو یہودی ایک بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی موقع پا کر یہی کلمہ استعمال کیا، راعنا. تو ایک عبداللہ نامی صحابی ہیں، وہ سریانی یا عبرانی زبان سے اچھی طرح واقف تھے. وہ سمجھ گئے کہ یہودی کا یہ لفظ کہنا معنی سے خالی نہیں ہے، اس کو کیا تعلق ہے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کہ وہ راعنا کہتا ہے. بات گزر گئی. جب مجلس برخاست ہوئی تو وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہو لیا، راستے میں جا کر اس کے گریبان سے پکڑا، کہا بھئی تم آ کر جہاں بیٹھو خاموشی سے سن کر چل دیا کرو، اور تم کو یہ راعنا کا لفظ کہنے کی اجازت نہیں، آج کی بات نہ کہنا، اگر کہا تو میں گردن مار دوں گا. کہنے لگا یہودی
کہ بھئی آپ تو یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہمیں کیوں اجازت نہیں؟ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تمہاری سریانی یا عبرانی زبان میں اس کے معنی اچھے نہیں ہوتے، تم جب استعمال کرتے ہو یہ لفظ تو وہی معنی مراد لیتے اور ایک نوعیت کی تم گستاخی کرتے ہو۔ یہ واقعہ ان کے درمیان گزر گیا۔ بعد میں جب دوسری مرتبہ مجلس قائم ہوئی تو یہ آیت کریمہ جبریل علیہ السلام لے کر آئے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ مفسرین کرام نے اس میں ایک مسئلہ نکالا کہ ہر زبان کا ایسا کلمہ جو ذو معنی ہو، اچھے معنی بھی رکھتا ہو اور برے معنی بھی رکھتا ہو، بارگاہ مصطفیٰ میں اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ کوئی کرے گا تو گستاخی شمار ہوگی اور ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ تو ایمان کو قائم رکھنا، اس کی بقا کی تجویز کرنا، ایسے احتیاطی تدابیر تجویز کرنا جو بارگاہ مصطفیٰ میں با ادب ہوں، گستاخانہ نہ ہوں، ورنہ ایمان۔ اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اور فیصلہ ہے کہ کوئی شخص مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نادانی میں بغیر ارادے کے لاشعوری طور پر بھی گستاخی کرے گا، اس کے اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، وہ کافر بن جاتا ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں موجود ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی مسلمان نہیں انبیاء علیہ السلام کے بعد، اور یہ وہ جماعت ہے جس کا انتخاب رب کریم نے خود اپنی مخلوق سے فرمایا کہ جو لوگ جن کے دل میں اعتقاد، ایثار و قربانی کا مادہ زیادہ تھا، ان کو اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا، ایمان لانے کے لیے، ان کی محفل مجلس کے لیے۔ خطاب ان کو ہو رہا ہے۔ بعض اوقات انسان بے تکلفی میں اپنے آقا کے سامنے، پیر و مرشد کے سامنے بلند آواز کرتا ہے اور بے تکلفانہ گفتگو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو پسند نہ فرمایا، اور صحابہ کرام کی یہ بے تکلفی کا نوٹس لیا اور ان کو آگاہ کیا، کیا ایمان والو تم اللہ کے رسول پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو۔ اب ان کا ارادہ تو نہیں تھا گستاخی کرنے کا، بے ادبی کرنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے دل میں ذرا بھر بھی کوئی شبہ نہیں گستاخی کا، لیکن اس کے باوجود جو انداز تھا سطحی طور پر، وہ کیا تھا کہ اس میں گستاخی معلوم ہو جاتی تھی کہ ایک آقا کے سامنے بلند آواز سے بولنا، بے تکلفانہ بات کرنا، یہ گستاخی کے مترادف ہے۔ تو رب کریم نے آگے جو بیان کیا ان تحبط اعمالکم، یہ بھی فیصلہ علماء کا کہ حبط اعمال کب ہوتا ہے، اعمال اچھے ضائع کب ہوتے ہیں؟ جب انسان کے ایمان میں خلل آ جاتا ہے، ایمان پورا برقرار نہیں رہتا، اس وقت حبط اعمال ہوتا ہے۔ تو آیت کریمہ نے یہ واضح فرما دیا کہ جو شخص گستاخی کے کلمات بغیر ارادے کے بھی اگر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرے گا، یا آپ کی شان میں کوئی ایسے کلمات یا ایسا عقیدہ رکھے گا، اگرچہ وہ غیر شعوری طور پر کیوں نہ ہو، تو حبط اعمال ہو جاتا ہے اور ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیا انداز اختیار کیا کہ بالکل خاموش ہوتے، ایسے بیٹھتے کہ جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور سر اٹھانے سے وہ اڑ جائیں گے، اتنا احتیاط کرتے تھے، اور بات اشارے سے کرتے تھے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بات پوچھتے تو آپ دوبارہ ان سے فرماتے کہ کیا کہا، اتنی آہستہ آواز استعمال کرتے۔ وہ صحابی جہیر الصوت جس کی آواز قدرتاً بلند تھی، اس نے تو یوں سمجھا کہ میرا ایمان ختم ہو گیا، وہ 3-4 دن تک بارگاہ مصطفیٰ میں نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا کہ وہ کئی دنوں سے نہیں آ رہا ہے، ان سب کا پتہ کرو۔ جب انہوں نے پتہ کیا تو وہ زار و قطار گھر میں رو رہے تھے، تو انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ میرا ایمان حبط ہو چکا ہے، کیونکہ میری آواز قدرتاً بلند ہے اور میری آواز بلند ہوتی رہی، اس لیے میں تو آپ ایمان سے خارج ہوں، کیسے بارگاہ مصطفیٰ میں آؤں؟ تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تو ایماندار ہے، تو بہشتی ہے، تو آ جا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ کیا ہے تمہیں، اس کے بعد کوئی ایسی بات نہیں۔